تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نحل آیات 106 تا 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر: اس آیت میں ان مسلمانوں کے معاملے پر بحث کی گئی ہے جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر دل سے تم نے کفر کو قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہ ہوگا، ورنہ مقام عزیمت یہی ہے کہ خواہ آدمی کا جسم تکہ بوٹی کر ڈالا جائے، بہرحال وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے۔ دونوں قسم کی نظیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہیں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی، مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، مگر وہ احد احد ہی کہتے رہے۔ حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بدن کا ایک ایک حصہ مسیلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسیلمہ کو نبی مان لیں، مگر ہر مرتبہ وہ اس کے دعویٰ رسالت کی شہادت دینے سے انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے جان دے دی۔ دوسری طرف عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخر کار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکتو حتیٰ سببتک وذکرت آلہتہم بخیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف تجد قلبک؟ اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ عرض کیا، مطمئنا بالایمان، ایمان پر پوری طرح مطمئن۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عادوا فعد، اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ضرور ہے کہ یہ لوگ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ تفسیر: یہ فقرے ان لوگوں کے بارے میں فرمائے گئے ہیں جنہوں نے راہ حق کو
कठिन पाकर ईमान से तौबा कर ली थी और फिर अपनी काफिर और मुशरिक कौम से जा मिले थे। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बाद मा फुतिनु सुम्मा जाहदू व सबरू। बखिलाफ इसके जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की, राह खुदा में सख्तियाँ झेलीं और सब्र से काम लिया। तफसीर इशारा है मुहाजिरीन हबशा की तरफ। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, उनके लिए यकीनन तेरा रब गफूर रहीम है। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। इन सब का फ़ैसला उस दिन होगा जब हर मुतनफ़िस अपने ही बचाव की फ़िक्र में लगा हुआ होगा और हर एक को उसके किए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म न होने पाएगा।